بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، آج 2-3 اہم خبریں وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں کہ تمام حرب ناکام، اب تو فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ یہ کیا حرب ناکام کیا اور میدان کے اندر فیصلہ، یہ کیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان جو کہا کرتے تھے کر لو جو کرنا ہے، گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو، میدان میں بیٹھا ہوں، ضمانت نہیں کرواؤں گا، اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ رانا ثناء اللہ نے گھٹنے کیسے ٹیک دیے جی؟ وہ بھی ضمانت کے لیے ترلے منتوں میں آ گیا ہے، کیسے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 14 جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ جب بولتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہو، ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہو، کسی کے معاملات ہوں، جانے آنے کے معاملات ہوں، مقدمے کے، اور جس کے مخالف ہوتے ہیں پھر انتہا درجے کے ہوتے ہیں۔ آخرکار ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کیا کارروائی کی ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہیں سے آج کا جو اپنا ویلاگ وہ شروع کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ، جو کبھی پہلے فارن فنڈنگ ہوا کرتا تھا، اس کا فیصلہ محفوظ اور شوکار نوٹس بھی جاری کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ اس میں الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کرنے بھی جا رہا ہے، اور عجیب کہانی، قصے، افواہیں اور سرگرمیاں، یہ سارے معاملات آپ کے علم میں ہیں۔ پی ٹی آئی کہتی ہیں بھلے ہمارا احتساب کریں، اسکروٹنی کریں، لیکن باقی سیاسی جماعتوں کا بھی تو کریں، مسلم لیگ نون کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کا بھی کریں، باقی سیاسی جماعتوں کا بھی کریں۔ الیکشن کمیشن اس طرف نہیں آتا تھا۔ اب اس قدر دباؤ پڑ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے اس طرف بھی سوچنا شروع کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی نے تو باقاعدہ درخواست دے دی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ان لوگوں کا بھی جو ہے اسکروٹنی کی جائے، اور ان لوگوں کو جو باہر سے پیسے آتے ہیں اس کا بھی ذرا ضابطہ پوچھیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلی سماعت کی جس میں مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہوا تھا کہ جناب آپ پر الزام ہے کہ آپ لیبیا اور عراق سے پیسے لیتے ہیں، حقیقت کیا آگے ذرا بتائیے تو صحیح۔ آج پہلا دن تھا اور پہلی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ ان کے وکیل جو سینیٹر بھی ہیں، کامران مرتضیٰ، انہوں نے جواب دیا یار سر ہمارا تو پارٹی کا تو ایسا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا جناب لیبیا سے اور عراق سے باقاعدہ پیسے آتے ہیں، وہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے سینیٹر اور آپ کے ہی بڑے مرکزی رہنما حافظ حسین احمد نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ الزام لگایا مولانا فضل الرحمان پر کہ وہ عراق سے اور لیبیا سے پیسے وصول کرتے رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جہاں چاہیں مجھے بلا لیں، عدالت میں چاہیں تو وہاں بلا لیں، میں ثابت کرنے کو تیار ہوں، میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اس بات پہ کامران مرتضیٰ کو کوئی جواب تھا نہیں، الیکشن کمیشن بھی ہکا بکا، بہرحال کیونکہ اب درخواست دی تھی، معاملہ تو آگے بڑھانا ہی تھا۔ کامران مرتضیٰ کے کہا گیا کہ آپ اس کا تحریری جواب دیں۔ اس وقت تک کے لیے الیکشن کمیشن نے سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لو مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اب سب لوگوں کو پتہ ہے مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، حکومت تو ان کو فنڈ دیتی ہے، گرانٹ دیتی ہے سالانہ، اس کے باوجود جو باہر کے ممالک جو ہیں وہ بھی مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان، جب مولانا مفتی محمود، آپ کو یاد ہوگا جب وہ حیات تھے
تو اس وقت اس معاملے پہ کبھی شور مشابہ ہوا ہی نہیں، کبھی کسی نے الزام ہی نہیں لگایا. لیکن جب مولانا فضل الرحمان سیانے ہوئے، بڑے ہوئے، اپنے والد کے پردہ کرنے کے بعد جب انہوں نے پارٹی کو سنبھالا تو الزامات لگنے شروع ہوئے. 2 پارٹیاں بن گئی اسی بنیاد پر، فنڈ کے ہرد برد اور کھانے پینے کے حوالے سے 2 پارٹیاں بن گئی. اور اب ان میں سے پھر کچھ لوگ باہر نکلے، جیسے حافظ حسین احمد، ان کے سینٹر بھی رہے اور ان کے مرکزی رہنما رہے ہیں. انہوں نے باغاندے دوحل کہا کہ جناب مولانا صاحب پیسے لیتے ہیں، لیبیا سے بھی لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں. اس کی بنیاد پہ پھر پی ٹی آئی نے بھی درخواست دے دی کہ جناب ہمارے خلاف تو فنڈنگ کا آپ شور مچا رہے ہیں اور اس پہ نوٹس بھی دے رہے ہیں، شوکاز بھی دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو باقی لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی سماعت ہوئی اور پہلی سماعت میں جو معاملہ ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے، کیا الیکشن کمیشن حافظ حسین احمد کو بھی گواہی کے لیے بلائیں گے یا نہیں، یا پی ٹی آئی گواہوں میں سے ان کا نام دے گی یا نہیں؟ بہرحال یہ سارے معاملے میں اب الیکشن کمیشن پھنس گیا کہ اب وہ عمران خان کو نااہل قرار دیتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی کوئی کارروائی تو کرنی پڑے گی نا جی. پھر پی ٹی آئی نے تو اپنے بہت سارے اکاؤنٹوں کا حساب بھی دے دیا. مسلم لیگ نون نے تو پیپلز پارٹی نے کوئی تک کبھی حساب ہی نہیں دیا، ان کے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے کبھی حساب کتاب رکھا ہی نہیں، تو وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور آنے والے دنوں میں اس پہ بڑے انکشافات ہوں گے اور آپ کے سامنے ہم وہ سارے معاملات رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ بہت اہم ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر جو ہوئی، پنجاب کے اندر وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے وزارت چھوڑ دی. انہوں نے فوری طور پہ اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا میں ذاتی طور پہ اور ذاتی معاملات کی وجہ سے اب میں وزارت سے مستعفی ہو رہا ہوں، لیکن تحریک انصاف کا حصہ تھا، تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا اور ان کا کارکن بن کر ہی کام کروں گا. اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب کہتے ہیں، اور کافی دنوں سے یہ شور مچ رہا تھا اور اس کا نوٹس عمران خان نے بھی لیا تھا. آپ کے علم میں ہوگا اسلام آباد کے اندر جو کنٹینروں کی برسات ہے اس وقت، پورے اسلام آباد کے اندر سارے ہر طرف کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا ہے اسلام آباد کو. اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کنٹینر اسلام آباد میں تو اگے نہیں، نہ ہی وہاں پر وہ تیار ہوتے ہیں کنٹینر کہ وفاقی حکومت نے وہاں سے خرید لی ہو، وہاں بنا لی ہو. تو یہ تو سارے جو آئے ہیں وہ پنجاب کی حدود سے آئے ہیں. تو پنجاب کی حدود کے اندر ہمارے وزیر داخلہ کیا کر رہے تھے؟ یہ الزامات، یہ انگلیاں یہ اٹھت رہی تھیں، یہ کافی لوگ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں. آخرکار عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ یہ اسلام آباد کے اندر اتنے کنٹینر اس لاہور سے اور پنجاب کی حدود سے کیسے چلے گئے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے بھرے، ایف آئی اے نے چھاپے مارے اور اس کی سہولت کاری جو تھی وہ پنجاب پولیس نے کی. اس پہ بھی بات جو ہے اٹھتی تھی، اعتراضات اٹھتے تھے کہ وزیر داخلہ کر کیا رہے ہیں. اور کیونکہ ایف آئی اے کے پاس تو نفری نہیں ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی، نہ اتنی گاڑیاں ہیں نہ نفری ہے. وہ تو مقامی پولیس کی اجازت سے، مقامی پولیس کے تعاون سے چھاپے مارتی ہے اور گرفتاریاں کرتی ہے. اور تحریک انصاف کے 3-4 اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے. اس پہ پھر عمران خان تپ گئے. انہوں نے یقیناً پھر میٹنگوں کے اندر بھی اور ادھر ادھر بھی پھر بات کی ہوگی. اور میں نے اپنے ویلاگ میں 3-4 دن پہلے سجنوں مترو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اب ہاشم ڈوگر سے استعفیٰ لینے کی بات کی جا رہی ہے. اب اچانک یہ خبر آئی کہ ہاشم ڈوگر صاحب وزارت داخلہ پنجاب سے مستعفی ہو گئی اور انہوں نے اپنا استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پہنچا دیا. گویا انہوں نے وزارت چھوڑ دی. اب اس میں کتنی کہانیاں ہیں، کتنی حقیقت ہے. واقعی ہاشم ڈوگر یہ جو الزامات تھے، جو لوگ باتیں کر رہے تھے، واقعی اس سارے معاملات کو روکنے میں ناکام رہے، یا کوئی اور مجبوریاں تھیں، یا
تنظیموں کے اندر اپنی گروپنگ شوپنگ بھی ہوتی ہے، ممکن ہے اس حوالے سے بھی یہ معاملات ہو۔ بہرحال ان پہ بہت پریشر تھا، اور خصوصی طور پہ جب عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ اگر پنجاب کے اندر ان سے کوئی رکاوٹیں ڈالی گئیں یا کوئی پرابلم ہوئی تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کا جو ہے وزیر داخلہ جو ہے ان پر بہت پریشر تھا، اور یقیناً ممکن ہے انہوں نے اس وجہ سے یا پھر تحریک انصاف یا اپنی حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے کوئی زیادہ اہل آدمی کو اگر وہاں پر ڈپیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاید یہ بھی ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ پنجاب کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور کنٹینر اسلام آباد کیسے گئے، اس کی عمران کوئری کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے، یہ بات اب یقیناً یہاں پر ختم ہو جائے گی جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن ایک بہت اہم جو معاملہ آج آیا ہے، ہر بندے کی نظریں، خصوصی طور پہ سیاسی لوگوں کی نظریں آج الیکشن کمیشن کی طرف لگی ہوئی تھی۔ سجنوں تو متروں یاد ہے نا، تو میں نے کہا تھا کہ اب الیکشن کمیشن بھی پھنس گیا ہے، اس کو اب فیصلے کرنے ہیں۔ پہلے جو فیصلے کیے ہیں اب دیکھنا ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا اس سے ہٹ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا، اب وہ واقعی امتحان میں کامیاب اس طرح ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگر گزشتہ روز سندھ حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے، تو آج انہوں نے وفاقی وزارت داخلہ کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، الیکشن تو اب ہوں گے، جس طرح بلدیاتی الیکشن انہوں نے کہا تھا نہیں جی نہیں ہوں گے، اب اسی قانون پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اب ضمنی الیکشن بھی ہر حال میں 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن کے بعد فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کی نیند تو یقیناً اڑ گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے تو کمپین ہی نہیں کی، ان کے تو امیدواروں کا بھی نہیں پتہ کون کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے نہیں لڑ رہا۔ ان کو تو یہ تسلیاں تھیں، یہ تشلیاں فشیاں تھیں ان کو کہ جناب اب یہ الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے۔ بلاول نے کچھ نہیں کیا، باہر ہی گھومتے رہے ہیں جب سے وزیر بنے، آتے ہی انہوں نے کہا جناب الیکشن پوسٹ پون کرو، سیلاب ہے۔ آصف زرداری بھی یہ کہتے رہے کہ بھائی بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتے ہم۔ اب پھر وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب فوج بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ پاس اس وقت، اور سارے لوگ مصروف ہیں، الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا 90 روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اس پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب کیونکہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ سندھ میں تو الیکشن ہوں گے، کیونکہ جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں تو سیلاب ہے نہیں، تو پہلے فوج کون سا ذمہ داریاں ہوتی تھی، وہ بھی تو مقامی پولیس کا انتظامات کیا کرتی تھی۔ اور یاد ہوگا سجنوں تو متروں تانوں کہ ہمیشہ یہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہمیشہ مسلم لیگ نون نے انتخابات سے پہلے یہ ڈیمانڈ کی کہ فوج کو باہر رکھا جائے، فوج کو الیکشن کمیشن الیکشن کے حوالے سے بالکل ان کو الگ رکھا جائے، ان کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے۔ ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، ان سے زیر نگرانی الیکشن نہ کروائے جائیں، یہ ڈیمانڈ تھی ان کی۔ اب جب انتخابات ان کے حکومت کے دور میں ہو رہے ہیں تو پھر بھی فوج اگر نہیں آئے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انتظامیہ، پولیس اور ضلعی انتظامیہ یہ وہ سارے انتظامات تو ہو ہی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بات تھی کہ اب الیکشن کمیشن کرے گا کیا؟ سندھ میں تو انہوں نے ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ضمنی انتخاب جو ہیں وہ بھی ان علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب تو ہے ہی نہیں، تو اب تو پھنس گیا الیکشن کمیشن، پھنس گیا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے بھی جو فیصلہ سندھ حکومت کی طرف سے آئے ہوئی درخواست پہ فیصلہ کیا تھا، وہی فیصلہ انہوں نے وفاقی وزارت داخلہ کی درخواست پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ الیکشن تو 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے، اور یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم انتخابات کروائیں۔ اب حکومتی اتحاد کی تو تیاری ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ ملتوی ہو جائیں گے، اللہ رانا ثناء اللہ بھی خود کہتے رہے کہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جی، لانگ مارچ فوج ہوگی رہی تو الیکشن میں مشکوک ہو جائے گا جی، ساکھ خراب ہو جائے گی۔ اب پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں یہ نہیں ہوتے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ زیادہ تر الیکشن میں امیدوار عمران خان ہیں،
سوائے 3-4 وہ حلقے جس میں استعفے نہیں بلکہ وہ دوسرے معاملات ہیں. الیکشن یہ اسپیکر نے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے استعفے منظور کیے تھے جس پہ تمام سیٹوں پہ عمران خان نے کہا تھا میں نے الیکشن لڑنا ہے, وہ 9 حلقے جو ہیں وہاں تو عمران ہی ہے, اور 3 حلقے وہ ہیں جہاں عمران خان نہیں ہے لیکن وہاں بھی کانٹے دار مقابلہ ہے, جس طرح ملتان کے اندر شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے درمیان سخت مقابلہ ہے. اسی طرح 1-2 حلقے اور بھی ہیں جہاں 3 صوبائی اسمبلیوں کے بھی حلقے ہیں, وہ 3 کے 3 پنجاب کے اندر ہیں. اب یہ مشکلات میں پھنس گئے کہ اب حکومت کرے گی کیا. اب عمران خان اگر کینڈیڈیٹ ہے تو وہ جس طرح اس کی ریٹنگ آ رہی ہے وہ تو 91% جو ہے وہ تو عوام اس کے ساتھ ہے, تو یہ کریں گے کیا, بڑے مشکل میں پھنس گئے. اب تو الیکشن بھی ہوگا, اب دیکھتے ہیں کیا. ہر بار حکومت ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی معاملات کو اس طرح وہ ہموار کر سکتی ہے کہ مجبوراً ملتوی کیے بھی جا سکتے ہیں, عین ٹائم پہ بھی کیے جا سکتے ہیں, اور نہیں کیے جا سکتے تو پھر الیکشن اگر لڑنے جا رہے ہیں تو پھر حکومت کے پاس تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے حل کرنے کی وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں. بہرحال اب فیصلہ جو ہے وہ میدان کے اندر ہی ہوگا. اب عمران خان نے تو جلسے شروع کر دیے ہیں, کل بھی کیا اور آج بھی ہے, اور پورے 14 تاریخ تک انہوں نے اعلان کیے ہوئے ہیں شیڈول کے مطابق جلسے کرنے جا رہے ہیں. اب 14 جماعتوں کی جو حکومت ہے ان کے امیدوار کہاں کہاں کون کون ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. مقامی لوگوں کو ممکن ہے پتہ ہو کہ کون کینڈیڈیٹ ہے کون کینڈیڈیٹ نہیں ہے, باقی لوگوں کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ وہ بھی یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے جی, کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کرانے کی. لیکن اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد معاملہ سنجیدگی طرف چلا گیا ہے. اب الیکشن تو ہوں گے, اب اگر ہوں گے تو فیصلہ تو پھر میدان میں ہو گیا, پتہ چلے گا عوام کس کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے یا 14 جماعتوں کے جو اتحادی حکومت ہیں اس کے ساتھ ہے. اب فیصلہ میدان میں 16 اکتوبر کو ہی ہوگا. ناظرین, یہ اب تک کی جو خاص باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.